اب ہم اگر 5 بھی کریں فیل ہو جائیں گے، بولے یہ نہیں ہو سکتا ہے، چھوڑو، یہ نیگیٹو آدمی ہے، ہمت ہار جاتا ہے۔ وہ کہتا میں نے 1000 تجربے کیے، فیل ہو گیا، مگر میں نے اس کو فیل نہیں سمجھا، میں نے چاہیے کہ مجھے 1000 طریقے آ گئے کہ اس 1000 طریقے سے یہ کام نہیں ہو سکتا، 1001 میں ہو جائے گا۔ دیکھو کتنا یہ پازیٹیو آدمی تھا، 1000 تجربے فیل ہو گیا، لیبارٹری میں بیٹھا رہا، نہیں کہ وہ تھک جائے بھائی یہ نہیں ہونا ہے، وہ چھوڑو، ہم کو 100 مرتبہ یہ کام کرنا نہیں آئے، بولے کہ چھوڑو بھائی ہم سے نہیں ہوتا۔ یہ پازیٹیو انسان ہے۔ دنیا میں یعنی اپنے بارے میں بھی لوگ نیگیٹو ہیں۔ اللہ نے سب صلاحیت انسان کو دی ہے، کہتا نہیں مولانا یہ کام میں نہیں کر سکتے، مشکل ہے، ماں باپ کو کہتا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہر کام آپ کر سکتے ہیں، ہر کام۔ آپ کے برین میں اتنی اللہ نے طاقت دی ہے کہ ہم استعمال بھی نہیں کرتے، 1 یا 2% برین کو استعمال کرتے۔ اب دیکھیے یہ معاف کرنا کسی کو، یہ پازیٹیو انسان کی سائن ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا آپ کسی کو معاف کریں گے اتنے آپ ہیلدی رہیں گے، یعنی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے، یعنی آپ کا کوئی دشمن دنیا میں نہیں ہے، کوئی مخالف نہیں ہے، آپ ہیپی رہیں گے، خوش رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے 2 20 40 50 دشمن بنا لیے، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ معاف کر دیں، لوگ جو بھی لوگ ہیں ان کو معاف کرنا سیکھیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 1-2 پریکٹیکل ویڈیوز میں دکھا دوں آپ کو کہ جب انسان نیگیٹو ہوتا ہے تو اس وقت اس کے باڈی پر کیا گزرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے۔ اسٹریس جو ہے وہ کرتا کیا ہے، یہ سائنٹیفیکل مووی ہے، آپ دیکھیں اور دوسروں کو بھی دکھائیں تاکہ انسان کو یقین آ جائے کہ ایفیکٹ اسٹریس کا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پورا آواز پیچھے آ رہی ہے؟ نہیں، پیچھے نہیں آ رہی ہے، میں بولتا جاتا ہوں، اس کو بند کرتا ہوں۔ یہ ہاں کیا کر رہے ہیں، تو شاید سب کو انگلش نہ آتی تو میں اردو میں بتا دوں بہتر۔ یہ ایک خطرناک جتنی ڈیزیزز ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹریس سے ہماری باڈی میں سائنٹیفیکل کیا ہوتا ہے اور ہم کتنے، یہ ہمارے برین ہے، یہ بہت یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ برین میں کیا ہوتا ہے جب آپ یہ دیکھیں برین کی یہ حالت ہے بم کی طرح ہوتا ہے، یہ سب اسٹریس میں یہ ہوتا ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک سائنٹیفیکل پکچر ہے آپ کے برین کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ اسٹریس سے یہ ہوتا ہے، بمبارڈمنٹ ہوتی ہے آپ کے برین میں، سمجھے؟ جب انسان اسٹریس میں جاتا ہے تو سائیکولوجی میں کہتے ہیں فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ۔ یہ کیا ہے؟ فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ۔ فار ایگزامپل آپ جنگل میں چلے گئے اور شیر آپ پہ حملہ کر تو یا اس کو مارو فائٹ یا فلائٹ یا بھاگو۔ تو اگر شیر آپ کے پیچھے آپ ایسا بھاگیں گے کہ کبھی زندگی میں نہیں بھاگیں،
کیوں؟ یہ ایکسٹرا آرڈنری انرجی کہاں سے آتی ہے؟ یہ جو برین میں بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے نا، خطرے میں کیا ہوتا ہے؟ برین میں بمبارڈمنٹ ہوتی ہے اور ایک لیکوڈ یعنی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا دشمن ہے، بس ایک میں آپ روڈ پہ تھا، ایک دم گاڑی آ گئی، آپ جمپ کریں گے پوری طاقت سے. حیران ہو کہ میں اتنا جمپ کیسے لگایا؟ خوف میں، ہاں کہ دشمن ہے، مجھے موت نہ رہی. تو یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہماری سیفٹی کے لیے کہ فوراً برین میں بمبارڈمنٹ ہوتی ہے اور ایک پانی لیکوڈ ہارمون نکلتا ہے، ود ان سیکنڈ پورے باڈی میں چلا جاتا ہے. تو ہم کو ایکسٹرا آرڈنری طاقت ملتی ہے. ہم اتنا بھاگیں گے کبھی زندگی میں نہیں، خوف میں. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں فائٹ فلائٹ موڈ سائیکولوجی. تو اگر زندگی میں ایک دو مرتبہ ہو جائے تو کوئی واندہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں، آپ کی زندگی بچ جائے گی. مگر کیا ہوتا ہے، جو آدمی نیگیٹو ہوتا ہے وہ دن میں 10 مرتبہ 20 مرتبہ فائٹ فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے. جب 10-20 مرتبہ آپ فائٹ فلائٹ موڈ میں جائیں گے، اس سے سلو پوائزن، یہ زہر ہے. یہ ہارمونز آپ کے کڈنی کو ختم کرے گا، ہارٹ کو ختم کرے گا، برین کو ختم کرے گا، ڈائجسٹو سسٹم کو، جتنا بھی آپ کا اندرونی نظام کو تباہ کر دے گا. کیونکہ یہ 10 مرتبہ دن میں آپ غصے میں آتے ہیں، 10 مرتبہ آپ نیگیٹو سوچتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ مریض ہو جائیں گے. اور سب سے بڑا نقصان آپ کا امیونٹی سسٹم. یہ ایڈ کے مریض کا امیونٹی سسٹم ختم ہوتا ہے، کوئی دوائی اثر نہیں کرتی. یعنی اصل اللہ شفا دیتا ہے. جب تک ہمارا امیونٹی سسٹم، قوت مدافعت کہ بیماری سے لڑنے کی جو طاقت اللہ نے دی ہے، اگر وہ نہ ہو تو کوئی دوائی اثر نہیں کرتی. اللہ شافی ہے. ایڈ کے مریض کی وہ ختم ہو جاتی ہے، ابھی کوئی بھی دوائی اثر نہیں ہوتی. تو یہ ٹینشن، اسٹریس کے ہارمونز ہمارے کیا امیونٹی سسٹم کو تباہ کرتے ہیں. They're destroying our immunity system. اب اس نے تفصیل سے ایک ایک چیز بتائی ہے کہ برین کی آپ کی یہ حالت ہوتی ہے جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں. پوری بمبارڈمنٹ ہے آپ کے برین میں، یہ کیمیکل چینجز ہو رہے ہیں اور وہ ہارمونز اب ریلیز ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا نتیجہ ہوگا؟ آپ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ نیورولوجسٹ ہے، ایم ڈی ڈاکٹر ہے، جس نے ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ کیا ہو جاتا ہے آپ کے یہی نیگیٹو لائف کی وجہ سے ہیلپ لیسنس آ جاتی ہے انسان کے اندر. یہ اس نے بتایا فائٹ فلائٹ موڈ میں آپ چلے جاتے ہیں. اور دیکھیے یہ ساری بیماریوں میں آپ مبتلا، اینگر کی وجہ سے، فیئر کی وجہ سے، اینگزائٹی کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، یہ ساری جو چیزیں بتائی ہیں یہ غلط ہیبٹس ہیں. غلط ہیبٹس، ان کی وجہ سے یہ ریموو کرنی ہے آپ کو. ان کی وجہ سے اسٹریس ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. ہاں کبھی دیکھیں لرنڈ ہیلپ لیسنس یعنی مایوسی کہ گناہ کبیرہ ہے. اینگر، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. دیکھیے یہ سارے سسٹم آپ کے تباہ ہو جاتے ہیں. کارڈیک سسٹم، یہ دل کا یہ جو ہارمونز نکلتے ہیں یہ آپ کو تباہ کر دیتے ہیں. سرکولیشن سسٹم تباہ ہوتا ہے، نروس سسٹم تباہ ہوتا ہے، ریسپائریٹری سسٹم. اس سے میں کئی لوگوں کی سانس بند ہو جاتی ہے نیگیٹو سوچنے کی. خود میں نے مریض بھی دیکھے، ان کی سانس بند ہو جاتی ہے. ڈائجسٹو سسٹم، قوت ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اس ہارمون سے بعض کو اولاد نہیں ہوتی ہے. میاں بیوی کے درمیان اگر ٹینشن اولاد نہیں ہوتی ہے. مسکولر پین ہوتا ہے، سمجھے. تو یہ جتنے مین سسٹم ہیں آپ کے لائف کے، وہ یہ اسٹریس ہارمونز تباہ کر لیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں. تو اب آپ اس ویڈیو کو ہم بند کرتے ہیں. اب آپ نے اندازہ لگایا کہ پیس آف مائنڈ یعنی دماغ کا سکون کتنی بڑی نعمت.
90% सारी बीमारियां इधर से। जब हमारे को सुकून नहीं होता है, यानी ईमान के बाद, ईमान में तो दीन दुनिया आखिरत है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन आवर लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। समझे ना? अगर हेल्दी रहना है तो ईमान के बाद सबसे अहम तरीन चीज, अब ये कम्युनिटी में अगर झगड़ा होगा तो एक आदमी मरीज नहीं होगा, 100 आदमी मरीज होगा। स्ट्रेस, आज उसने ये वीडियो हमारे खिलाफ निकाली, तुम जवाब दो, आज उसने ये खत, ये सब स्ट्रेस का काम है, हाँ? इसीलिए इस्लाम ने हराम किया। यानी यू आर किलिंग यूर सेल्फ। दिस प्रॉब्लम इज किलिंग होल सोसाइटी। मियां बीवी में दर्द, अब जितने मियां बीवी में तलाक हो जाता है, डिवोर्स, दोनों को कैंसर होता है, ये रिसर्च हुई है। तलाक की, डिवोर्सी, मैन एंड वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। 80%, 70% को कैंसर हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। क्योंकि स्ट्रेस का नतीजा ये है कि ये पॉइजन है, स्लो पॉइजन। तो अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो क्या करें? हमेशा शुक्र करें, शुक्र करें, हाँ, हमेशा शुक्र करें। क्यों शुक्र करें? देखो, दुनिया की मुसीबतें कुछ भी नहीं है आखिरत की मुसीबत के मुकाबले। इस्लाम कहता है हर हाल में कहो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल। मौला अली भी ये कहते हैं, हर हाल में कहो मालिक तेरा शुक्र है। बीमार हो तब भी कहो शुक्र, टेंशन में नहीं जाओ, बीमारी में तेरे गुनाह माफ हो रहे। बैंक करप्ट हो गए हो, लुट गए हो, तो भी खुदा का शुक्र करो। जेल में चले गए हो तो भी खुदा का शुक्र करो। अपने से ऊपर देखोगे शुक्र नहीं करोगे, अपने से नीचे देखो। कि उसके पास मर्सिडीज है, मेरे के पास तो एक गधा गाड़ी है, तो शुक्र नहीं करोगे। भाई गधा गाड़ी भी तो है, बहुत सारों के पास गधा गाड़ी भी नहीं है। सलवात पड़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक आदमी हमेशा नाशुक्र करता था, मेरे को अल्लाह ने ये नहीं दिया, मेरे को नहीं दिया, उसको ये दिया, हमेशा नाशुक्र। तो एक रात को पता नहीं कोई नेक काम था उसका, ख्वाब में फरिश्ता आया, सब बोले समझो तुम अभी अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए, तुम्हारी दोनों आंखें खत्म, क्या करोगे? डॉक्टर ने कहा 1 आंख का 1 करोड़ लूंगा। आंख नहीं तो फिर जिंदगी का मजा क्या, 2 करोड़ दे दूंगा। कहा फिर तुम्हारे दोनों कान खत्म हो गए। डॉक्टर ने कहा 2 करोड़ लूंगा। कहा वो 2 करोड़ दे दूंगा, मेरे पास पैसा है। तो एक उज़्वा गिना के गया, जबान चली गई हाथ। तो फरिश्ते ने कहा कम बखत, तू खुद करोड़ों का है, तू कहता है अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया। सलवात पढ़े मौला अली सिखा रहे हैं शुक्र का तरीका। बोलते हैं मौला अली जो वर्स्ट कंडीशन में भी अल्लाह का शुक्र करो। बोला क्यों? मेरे खाने का नहीं है, मेरी इंसल्ट हो गई, मैं जेल में हूं, क्यों शुक्र करूं? मौला फरमाया इसलिए कि तुम अभी जिंदा हो। अल्लाह अकबर। देखो, एक दिन जिंदगी का अगर आप इस वक्त आप मलकल मौत साहब आ गए, टाइम खत्म है तुम्हारा। हाँ, कुरान की आयत भी है, मलकल मौत आएगा तो इंसान कहेगा मुझे एक दिन दे दे, ताकि मैंने बहुत सारे लोगों को सताया है, उनसे माफी मांग लूं, बहुत सारों का माल खाया, हलाल कर दो, एक दिन दे दे मुझे, एक दिन। तो अल्लाह के रसूल फरमाते अगर वो पूरी दुनिया का बादशाह हो, पूरी दुनिया की दौलत सोना उसका हो, वो कहेगा सब ले ले, एक दिन दे दे। यानी एक दिन की वैल्यू कितनी हुई? एक दिन जो लाइफ अभी हमें मिली है, 1 day is equal whole world. 1 day is equal the money of whole world. हाँ? तो आपको कुछ भी नहीं, जिंदगी तो है ना। इस जिंदगी में मौला अली कहते हैं जब तक तू जिंदा है, तुम्हारे नेक अमाल और बुरे अमाल की किताब खुली हुई है, एक दिन में सारे गुनाह को मिटा सकता है, जन्नत में जा सकता है। हाँ, मरने के बाद खत्म, ये किताब बंद हो जाती है। तो 1 day your life is more
valuable than money of whole world. एक दिन जिंदगी का पूरी दुनिया के पैसे से ज्यादा. आप नाशुक्री नहीं करो. हाँ, कि मैं पहले बंगले में था, अब नीचे रोड पे आ गया, मेरे पास गाड़ी नहीं है. जिंदगी है तो सब कुछ है. समझे? ये इंसान पॉजिटिव है. मौला अली हमें पॉजिटिव बना रहे हैं. कभी नेगेटिव नहीं रहो. हर हाल में अल्लाह का शुक्र करो तो नेमत भी मिलेगी और मुसीबत भी दूर हो जाएगी. अब ये वीडियो आपने देख लिया, ये लंबा वीडियो है, तो एक जो है एनीवे, चलिए अभी हम उस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. अब आते हैं एग्जैक्टली दिल की बीमारियां. अगर एक एक दिल की बीमारियां, जैसे ये थैलासीमिया है, बीमारी है जिसमें खून नहीं बनता है. एक एक बीमारी का अगर हम डिटेल बताएंगे तो इसके लिए हमें 2-2 घंटे का हम सेमिनार करते, फिर रेस्ट करते, 4 घंटे लगेंगे. और मुझे पता है जिसने पैसे नहीं दिए 4 घंटे नहीं बैठ सकता. लिहाजा मैं शॉर्टकट जा रहा हूँ, आपको उससे सबसे क्रॉस करके मैं आपको इलाज बता रहा हूँ. अलबत्ता वो भी जरूरी है मगर टाइम इतना नहीं है और हमें भी कल जाना है, तो इस वजह से भी शॉर्ट करते हैं, आप लोग भी ना थकें. देखिए, एक बीमारी है जिससे खून नहीं बनता. इसका इलाज दुनिया में नहीं है, खून की बोतल से, मगर अहले बैत के तिब में इसका इलाज है. और इंशाअल्लाह किसी कोई मरीज को अगर आपको प्रॉब्लम है